رحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں سب سے پہلے صلی اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتی ہوں جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اس اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے کہ دین صحیحہ ہم تک پہنچایا اور ہمیں نیک لوگوں میں شمار فرمایا اور ہم پر ہدایت جیسی چیز ہمارے لیے فیضاب کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز سامعات، اب جو ہمارا جو عنوان چل رہا تھا، جو کڑی ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں سیرت امہات المؤمنین کی، ان سیرتوں میں سب سے آخری جو سیرت آج ہماری باقی بچی ہوئی ہے، دو ہماری وہ مائیں ہیں باقی بچی ہوئی ہیں جن کی سیرت انشاءاللہ پڑھنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ امہات المؤمنین میں سے جو ہماری مائیں ہیں، ان کی سیرتوں کو انشاءاللہ سن کر ہم بھی اپنے زندگیوں میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگیوں میں کچھ سدھار پیدا کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ عزیز سامعات، یہ وہ شخصیات ہیں، ہماری مائیں یہ وہ مائیں ہیں جس کی ہم سماعتیں سنتے بھی آ رہے ہیں کہ ان کی سیرتوں کو پڑھنا میرے اور آپ کے لیے ایک فرض ہے۔ ان کی زندگیوں کو جاننا اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا یا ان کی زندگیوں کی دروس میں شرکت کی کوشش کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک فرض ہے، کیونکہ ایسی نیک لوگوں کی سیرتوں کو پڑھنے سے ہمارے زندگیوں میں سدھار پیدا ہوتا ہے، ہمارے اخلاق سدھرتے ہیں، ہمارا گھر سدھرتا ہے، ہماری زندگیاں سدھر جاتی ہیں۔ خصوصاً عزیز سامعات، خصوصاً آج کا یہ جو دور ہے، یہ پرفتن دور میں آج ان سیرتوں کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کی مطالعہ کرنے، اس کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے فرما رہا ہے کہ تحقیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تو عزیز سامعات، یہ جو
اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ تو اس آئیڈیل میں، اس ایک نمونے میں ایک خلا باقی تھا کہ جو نسوانیت کا جو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، ان کی چال چلن، یہ تو سب عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن خواتین کے لیے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی ازواج مطہرات کو منتخب کیا، جن ازواج مطہرات کی سیرت کو ہم سلسلہ وار سنتے بھی آ رہے ہیں۔ عزیز سامعات، یہ کوئی معمولی خواتین نہیں تھیں، یہ رب العالمین نے ان کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ رب کی منتخب کردہ عورتیں تھیں جو اپنے نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے چن لیا تھا۔ بہرحال ان کی جو سیرت انشاءاللہ العزیز ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ اب جو ہماری سیرت ہے حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب، جن کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم کچھ بہت باتیں جاننے کی ضرور کوشش کریں گے۔ عزیز سامعات، ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب۔ ان کا جو تعلق ہے، یعنی ان کا جو خاندان ہے، جو جس خاندان میں پلی بڑی تھی، ایک یہودی خاندان میں پلی بڑی تھی۔ مطلب ان کو بچپن سے اسلام نصیب نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک یہودیہ خاندان سے تھی۔ ان کا سلسلہ وار اگر دیکھا جائے، ان کا نسب نامہ اگر ہم دیکھیں تاریخ کے اندر، تو ان کا نسب نامہ جا کر ملتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ابن اخطب کی بیٹی ہے۔ یہ ہوئی ابن اخطب جو ہے بنو نذیر کے سردار تھے۔ بنو نذیر یہ یہودی قبیلہ تھا مدینے کے اندر، اور بنو نذیر، بنو قریظہ جو ہم جانتے ہیں، یہ ایک یہودی قبیلہ تھا، اس کے سردار رہے۔ ایک روایت میں بات آتی ہے کہ نہیں بنو قریظہ کے سردار تھے، ایک روایت میں بات آتی ہے کہ بنو نذیر کے تھے۔ پھر مان لیں کہ بنو نذیر کے بھی تھے، یا کچھ دن بنو نذیر کے رہ کر بنو قریظہ کو کے بھی سردار رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مدینے کے قبیلے یہودیوں کی جو بڑا قبیلہ تھا بنو نذیر بنو قریظہ، اس کے سردار تھے ان کے والد، اور یہ ایسے سردار تھے جو بھی تھی، مطلب شہزادی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ ان کا ماں کیا ہے، ان کی ماں بھی یہودیہ تھی۔ ان کی ماں کا نام تھا برا بنت سمون۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح ہوتا ہے سلام بن مسکم سے۔ سلام بن مسکم سے جب نکاح ہوا تو ایسی زندگی چلتی رہی، لیکن کچھ دونوں میں انبن ہوئی، مطلب دونوں کی زندگی نہیں جم پا رہی تھی، دونوں کی زندگی میں کچھ تضاد آ گیا، جس کی وجہ سے دونوں میں طلاق واقع ہو گئی، دونوں طلاق گئے۔ مطلب دونوں کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا گیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ طلاق یافتہ تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے ایک پیغام بھیجا گیا، ایک شاعر تھے، مسلمان نہیں تھے، ان کا نام تھا کنانہ بن ربی، بہت بڑے شاعر تھے کنانہ بن ربی۔ یہ کنانہ بن ربی جو تھے، یہ بھی مسلمانوں سے لڑتے مارے جاتے ہیں۔ جب ان سے نکاح ہوا، نکاح ہونے کے چند دن بعد جب ان کی جنگ ہوئی، جس جنگ میں یہ مسلمان سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اسی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں نے ان کو مار دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی۔ پتہ چلا کہ حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب طلاق یافتہ تھی ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ کیا تھی، بیوہ۔ جس جنگ میں جب مارے گئے وہ جنگ خیبر تھی۔ اب حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جب آئیں تو اس وقت یہ تیسری شادی تھی ان کی۔
तीसरी शादी थी ये जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आई थी। सही बुखारी हदीस नंबर 371 में रावी ये कहते हैं, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर फतह कर लिए तो क्या हुआ कि तमाम गुलामों और लौंडियों को जमा किया जाने लगा। तो उनमें से सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी, उन गुलामों और लौंडियों में सफिया भी थी जो खैदी थी। जब तकसीम हो रही थी तमाम गुलामों की, तमाम लौंडियों को किस किस को देना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको दे रहे थे, जो भी आता मांगने के लिए देते जाते। चुनांचे अबू दाऊद की रिवायत में है कि दहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक कनीज चाहिए, यानी मुझे भी एक लौंडी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दिया, हाँ ले लो। जब सहाबा ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को दहिया कल्बी के क्या है, हजरत दहिया कल्बी को दे दिया है, तो कुछ सहाबा को तशवीश हुई। सहाबा कहने लगे अरे एक सरदार की बेटी है, बड़ी मशहूर खानदान की खातून है, ऊंचे घराने की है, एक बहुत बड़ी पायदार मतलब शहजादी है, तो ऐसी एक शहजादी को, ऐसी एक लड़े औरत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया कल्बी को दे दिए, जबकि इनसे भी कुछ ऊंचे मकाम मर्तबा में कुछ अच्छे लोग सहाबा, दीगर सहाबा भी मौजूद थे, लेकिन उनको देने के बजाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम उठाए दे दिए दहिया कल्बी। कुछ लोगों को तशवीश होने लगी। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इब्ने हुजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी के अंदर नकल कर रहे हैं कि कुछ सहाबी वो आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे अल्लाह के नबी कि आप यहूद दहिया कल्बी को जो कनीज दिए हैं, बेहतर था कि आप उनको अपने लिए रख लेते, क्योंकि दहिया कल्बी के मुकाबले में कुछ और अच्छे सहाबा भी हैं जो इसके मुस्तहिक थे, बेहतर होता कि आप इसको अपने लिए इस बांदी को अपने कर। चुनांचे उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि क्या तुम, ऐ सफिया अगर तुम चाहो तो यहूदियत इख्तियार करती हो तो इख्तियार करके तुम अपने कबीले में चली जाओ, तुम आजाद हो, या नहीं अगर तुम इस्लाम कबूल करना चाहती हो तो इस्लाम कबूल कर लो, तो मैं तुम्हें निकाह करूंगा, अगर तुम यहूदियत ही इख्तियार करना चाहती हो तो मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। चुनांचे रिवायत में बस इतनी ही बात आती है कि हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा महबूब है, मतलब मैंने अपने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया है, मुझे यहूदियत नहीं चाहिए। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब दूसरा दिन आया, एक दिन जो बांटने का जो वक्त हुआ, ये जो मामला हुआ, इसके दूसरे दिन बाद उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, जो अनस की वालिदा थी, कहती हैं कि जब दूसरा दिन आया तो एक चमड़े का एक दस्तरखान लाया गया, दस्तरखान एक लंबा से बिछाया जाता, तो मैंने जाकर क्या है कुछ खजूरें उस पर रख दी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे हैं, तो मैंने उस चमड़े के दस्तरखान में कुछ खजूरें जाकर रख दी। तो लोग ये देखते ही क्या है अपने पास भी जो भी था, जिसके पास जो था, सब लोग ला ला कर रखते जाते, जिसके पास जो कुछ था वो सब लाते दस्तरखान पर रखते, लाते दस्तरखान पर रखते जाते। चुनांचे हम तमाम औरतों ने मिलकर क्या किया, एक खजूरें और जो भी सब कुछ लाए थे, इन सब को मिक्स कर दिया हमने, इन सब अशिया को मिलाकर हमने मल दिया, यानी जैसे मलिदा जिसको कहते हैं, उसको हमने क्या कर दिया, एक मिक्सचर बना दिया हमने। तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा था, अब ये वलीमा हो गया। सही बुखारी हदीस नंबर 4213 के अंदर ये रिवायत मौजूद है, ये वाक़या भी मौजूद है कि
کچھ صحابہ جو صحابہ تھے یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے، تو کچھ صحابہ کو ڈاؤٹس ہونے لگے، کچھ صحابہ کو یہ خیال اندیشہ ہونے لگا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت صفیہ کو کیا کنیز کی حیثیت سے رکھ لیا ہے یا ان سے نکاح کر دیا ہے، مطلب ان کو اپنی زوجیت میں رکھا یا کنیز کی حیثیت سے رکھا۔ اب ان کو کچھ سوالات ہونے لگے، تشویش ہونے لگی۔ تو ہم کو جانتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے پہلے زینب بنت خزیمہ کا جب نکاح ہوا تو اسی وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ تو اب صحابہ میں سے یہ طے ہوا کہ نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے باہر آئیں گے تو اگر وہ صفیہ اگر پردے کے ساتھ باہر آئیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک کنیز ہے، کنیز کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا۔ اگر یہ پردہ کر کے آئیں گی تو ہم سمجھیں گے کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں رکھا ہے، انہیں اپنی بیوی بنا لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سمجھیں۔ چنانچہ کیونکہ اس لیے کہ اللہ کے نبی جب پردے کا حکم جب نازل ہوا تو اس وقت کیا تھا، یہ جو حکم تھا، پردے کا جو حکم تھا، صرف اور صرف امہات المؤمنین کے لیے تھا۔ فَصَلُونَ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ جو حجاب والی آیت ہے، جو حجاب والی آیت نازل ہوئی تو اس وقت مائیں خود پردہ کرتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات ہی پردہ کیا کرتی تھیں، شروع میں تمام لوگوں کے لیے پردہ نہیں تھا۔ چنانچہ جب دیکھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ حضرت صفیہ جب باہر آئی تو پردے کے ساتھ آئی، تو سمجھ گئے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنی زوجیت میں دے دی ہے۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ صفیہ رضی اللہ عنہا اسد الغابہ کے اندر بھی ہے اور الاصابہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ایک بار وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے سورج نکل کر میرے آنگن میں آ گیا ہے، آسمان سے سورج نکل کر میرے آنگن میں آ گیا ہے۔ تو میں نے صبح ہوئی تو مجھے ایک خواب ستانے لگا کہ نبی نے کچھ عجیب خواب دیکھا ہے، تو میں نے اس خواب کا تذکرہ اپنے والد سے کیا۔ تو والد چونکہ یہودی تھا تو سمجھ گئے، اب انہوں نے کیا کیا، والد نے زور سے تھپڑ مارا، تھپڑ مار کر کہا کہ بڑے بادشاہوں کے آگے کے جانے کے خواب دیکھ رہی ہے، یعنی کچھ بادشاہوں کی رفیق بننا چاہتی ہے تو ایسے خواب دیکھ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے زوردار تھپڑ مارا۔ یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا ہے صفیہ، یہ جو تمہارے گال کے نیچے گال فوٹو کے بازو میں جو گال پر جو نشان ہے، لال جو نشان تھا، کیونکہ حضرت صفیہ بھی کچھ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی، تو وہ نشان نظر آ رہے تھے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ صفیہ، یہ جو نشان نظر آ رہے ہیں، نشان کس کے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جب صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ دن پہلے دیکھا ہے خواب میں کہ آسمان سے چاند نکل کر میرے آنگن میں آ گیا، میں نے جب اس کا تذکرہ میرے باپ سے کیا تو میرے باپ نے مجھے اتنی زوردار تھپڑ مارا تھا کہ وہ نکاح تک بھی ان کا اثر باقی تھا۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 3493 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں کچھ نیلا پن تھا، ان کے آنکھ کا ایک حصہ نیلا ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ تمہاری جو آنکھ میں جو نیل پن ہے، یہ نیل کیا ہے، کہ کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے تو صفیہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ ایک چاند میرے آنگن میں اتر آیا، صبح ہوئی تو میں نے اس کا تذکرہ میرے شوہر سے کیا
تو میرے شوہر نے کہا میرے ہوتے ہوئے تو کسی اور سے نکاح کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے. بڑا ناراض ہوا, بہت غصے میں آ کر اس نے اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ اس تھپڑ کا اس کا ہاتھ کا جو انگلی تھی, اس انگلی کیا ہے میرے آنکھ میں لگ گئی, جس کی وجہ سے وہ آنکھ نیلی ہو گئی. یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا خواب تھا, جس کو اللہ رب العالمین نے ان کو شروع میں ہی بشارتیں دے دی تھیں. اور چونکہ یہودی تھے یہ لوگ, ان کے جو باپ تھے, ان کے جو شوہر تھے, یہ کیا تھے, یہودی تھے. ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے انجیل کے اندر پڑھا ہے, تورات کے اندر بھی پڑھا ہے کہ جو ہونے والے ہیں سب کچھ چیزوں کے بارے میں انہوں نے پڑھا تھا. ان کو بہت کچھ چیزوں کا علم تھا, تو اس لیے لہٰذا انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا, جس کی وجہ سے نشان تھا. اور یہ جو بشارت تھی وہ مایا صفیہ رضی اللہ عنہا ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے. چنانچہ عزیز سامعین, آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا قبل اسلام کیسا ہوا. یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے. جیسے میں نے ابھی آپ نے سنا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو جب جنگ خیبر کا وقت ہوا, جب جنگ خیبر کے بعد ان لوگوں کی ہار ہو گئی, یہودیوں کی ہار ہو گئی, جس میں ان کے شوہر اور ان کے باپ اور ان کے چچا تینوں مارے گئے تھے. چنانچہ ایک کنیز بن کر جب یہ آ گئی مسلمانوں کے قبضے میں, تو اس وقت دہیا کلبی آئے اور دہیا کلبیہ لینے کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو دے دیا. تو یہ جو واقعہ آپ نے سنا کہ نہیں, دوسرے صحابہ تشویش کرنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ ان سے لے کر آپ اپنے لیے منتخب کرنے جو رکھ لیے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفیہ, اگر تم چاہو تو اسلام قبول کرو, اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ, تو تم آزاد ہو, یا تو تم آزاد ہو جاؤ اور اپنے قبیلے میں جا کر مل جاؤ. تو جب وہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو کیے تھے میرے باپ, میرے چاچا, میرے شوہر, جو کچھ تھے وہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے, لیکن میں نے اپنے دل سے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتی ہوں. چنانچہ وہ اسلام کی آغوش میں آ جاتی ہوں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بس اتنی تفصیل ہے, باقی تفصیل ہم کو نہیں مل سکی. مطلب ابھی ان کے قبل اسلام کے اور کیا کیا واقعات ہوئے, بس اتنی ایک روایت ہم کو مل گئی. اچھا, بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جب اسلام قبول کرتی ہیں اور ان سے نکاح کرتے ہیں, تو رات کا وقت تھا, اور رات گزارتے جب حجرے میں چلے گئے, تو وہاں پر ایک عجب کا ماحول دیکھنے میں ملتا ہے کہ رات بھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں, اپنی ننگی تلوار نکالے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اطراف کیا کر رہے, پہرا دے رہے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی فجر نماز میں باہر آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. کہتے ابو ایوب انصاری جو اپنی ننگی تلوار کو لے کر گھوم رہے ہیں, سوئے نہیں, کا جو ایک تعجب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھا ہے ابو ایوب انصاری کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ ابھی جنگ کے اندر ان کے والد حضرت صفیہ کے والد, چچا, شوہر کا انتقال ہوا ہے, کہیں کوئی آپ سے بدلہ تو نہ لے. اور صفیہ جو کہ ایک نوخیز ہے, مطلب اب ان کی عمر ہے 18 یا 17 سال, 18 یا 17 سال کی خاتون تھی. کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ سے بدلہ لینا چاہتی ہو, باپ کا, شوہر کا, چچا کا, اس غرض سے کہ کہیں کوئی آپ پر کوئی حملہ نہ کر بیٹھے. اس وجہ سے مجھے یہ کیا ہے خطرہ, مجھے ڈرانے, یہ خطرہ ہونے کی وجہ سے میں رات بھر پہرا دے پا رہا, سو نہیں پایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سننا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے حضرت ایوب علیہ السلام کے, ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محتاط ہونے پر. تو عزیز سامعین, یہاں پر بہت ساری چیزیں مجھے اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں.
سب سے پہلی بات جو ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیسری شادی ہو رہی ہے. تیسری شادی ہے, تیسری. کیا ہے؟ 17-18 سال کی عمر ہے. تو سوچ سکتے ہیں ہم کہ اس سے پہلے انہوں نے کس سے نکاح کیا تھا؟ سلام بن مشکم سے. تو دونوں میں طلاق ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ایک مشہور شاعر تھے جن کا نام تھا کنانہ بن ربی, پھر ان سے شادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سلام بن مشکم, کنانہ بن سلام بن مشکم سے طلاق واقع ہوئی. کنانہ بن ربی سے بیوگی, مطلب وہ انتقال کر جاتے ہیں. 2 شادی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تیسری شادی. جب تیسری شادی ہو رہی ہے تو 17-18 سال کی خاتون ہے. مطلب ابھی اسلام قبول کرنے سے پہلے کتنے سال کا ہے ان کا زمانہ؟ ابھی 17-18 سال کے دور میں ابھی اسلام قبول کرنے سے پہلے جب یہ اپنی یہودیت میں تھی تو 2 شادیاں کس سال میں ہوئی؟ تو آج میرے نبی کو بدنام کیا جاتا ہے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی جاتی کہ ارے چھوٹی عمر کی خاتون سے چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کیا. اس طرح سے نازبہ کلمات جو گھڑے جاتے ہیں اس طرح. تو یہودیت میں پتا چلا کہ یہودیت میں بھی وہ بھی کتنی عمر میں شادی کی ہوں گی. سلام بن مشکم سے ہے, کنانہ بن ربی سے. اب جبکہ آج ہمارا جو ہے 17-18 سال, یہاں پہلی شادی ہوتی ہے, وہاں پر 2 شادیاں ہو چکی ہیں. تیسری شادی 17-18 سال میں. تو ہو سکتا ہے کم عمر میں ہی پہلے شادیاں ہوا کرتی تھیں, جو صرف مجھے اور ہمارے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ دین پر نئے نئے طنز کرتے ہیں, مطلب ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم کو بتانا ہوگا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں تو آپ 17-18 سال کی ہیں. ایک بات ہمیں پتہ چلی. اور دوسری بات مجھے اور آپ کو یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے یہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سخاوت ہے کہ خوبصورت خاتون ہے, یہ تو معلوم ہے, ایک شہزادی ہے, معلوم ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچا کر نہیں لیا کہ نہیں کنیز میں اپنے لیے رکھ لوں, دہیے کلی آئے چلو لے لیے دے دیے. مطلب یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سخاوت ہے. یہ بھی یہاں بھی ایک اخلاق نظر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کے اتنے حریص نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے خواہشات ایسے نہیں تھے میری ماں اور بہنوں, جیسے آج ہم سوچ رہے ہیں. جو دنیا جانتی ہے کہ اتنی شادیاں کی, اسے بدنام کرنے کی جو کوشش کی رہتی ہے, کہ میرے نبی ایسے نہیں تھے. بس آئے اٹھائے دے دیے. جب صحابہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ ان کو توجہ دلائی جاتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں توجہ دلائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی ایک صفیہ شہزادی ہے, ایک اچھی بڑی پاک صاف ستھری رہنے والی خاتون ہے, ایک اچھی انسان کیا ہے نفاست میں سب سے آگے رہنے والی ہے. آپ نے کیوں نظر انداز کر دیا؟ چلو دہیا کلو دینے کے بجائے ہمیں نظر انداز کیوں کیا آپ نے؟ اس طریقے سے آ کر آپ کو جب توجہ دلائی جاتی ہے تو اس وقت اللہ کے وسلم آگے بڑھتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, پھر جا کر جب ان کو اسلام قبول کراتے ہیں, جب اسلام قبول کرتے ہیں تب جا کر ان سے نکاح کرتے ہیں. 2 باتیں ملی. اور تیسری بات ہم کو یہاں یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, جبکہ یہ ایک دشمن کی بیٹی ہے. چچا دشمن تھا, شوہر ان کا جان لیوا دشمن ہے, باپ دشمن ہے, اب یہ بھی آئی تھی انہیں کے ساتھ. حضرت صفیہ بھی دشمنی کے صف دشمنوں کی صف میں ہی تو آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چاہتے تو سب کو اڑا دیتے, گردن اڑا دیتے, سب کو قتل کر دیتے. لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ دیکھیے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی اسلام پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص ہوا کرتے تھے, ہر کسی کے اسلام لانے بہت حریص ہوا کرتے تھے, موقع نہیں جانے دیتے تھے ہاتھ سے. کہ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو تم اگر آزاد ہوگا جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ, تو دن میں کوئی زبردستی نہیں, لیکن اگر تم رہنا چاہتی ہو تو میں تم کو نکاح کر لوں گا. یہ اخلاق نظر آتے ہیں ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. چنانچہ میری ماں اور بہنوں, اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا, کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنے کا جو جذبہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سخاوت تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق تھے, ہمیں یہ ثابت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر. چنانچہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح کیا تو اب ہم دیکھیں گے کہ
दीगर बीवियों का रवैया क्या था, मतलब जो दूसरे अल्लाह के नबी वसल्लम की बीवियां थी, अल्लाह के नबी वसल्लम की ज़ौजियत में, उनका रवैया क्या था। क्योंकि अल्लाह के नबी वसल्लम से तो कोई निकाह करने का कोई मकसद नहीं था, और अल्लाह के नबी वसल्लम बस गए थे जंग के लिए, जंग खैबर में बस गए, एकदम अचानक वो आवाज उठ गई कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, यहूदियों की शहजादी से अल्लाह के नबी वसल्लम ने निकाह कर लिया। तो एक आवाज उठ गई। तब देखिए, इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है, इस फितरत के मुताबिक ये जो चीजें हैं अजीज सामियात, कि हमको इसको अपनाना नहीं है, बल्कि एक इंसानी एक फितरत होती है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने शोहर से करीब रहे, हर एक बीवी ये चाहती है कि मेरी शोहर से मैं करीब रहूं, शोहर मुझसे ज्यादा करीब रहे, ताकि मैं उनसे कुछ वक्त उनके साथ ज्यादा गुजार सकूं, एक आपसी ज्यादा मामला था। तो क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग खैबर से लौटे, तो कुछ सहाबी, अब कोई हिजरा गुजरा कुछ नहीं था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना आने से पहले एक मेहमान के तौर पर एक अंसारी सहाबी के घर में इनको रुका दिया, रुका दिया था। तो अंसार की कुछ औरतें इनको मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर दिया है, चुनांचे सब लोग आते और हजरत सफिया को देखकर जाते थे। तो इनके खूबसूरती का बड़ा चर्चा होने लगा। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा भी आई देखने के लिए, अल्लाह हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को देखने के लिए। तो आई, और तो ताना कसा उन्होंने, आकर देखिए अल्लाह सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को, तो ताना के तौर पर ये कह दिया कि तुम तो यहूदिया की बेटी हो। यानी इन लोगों को, जो जो हमारी जितनी खवातीन थी, माएँ थी, जैसे हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा है, ये जो भी साहिबा थी, ये कुरैश में थी। इनको अपने आप पर ये था कि हम नबी के खानदान से हैं, कुछ एक जान था नबी के खानदान से हैं। उन लोगों को पसंद कर दिया, लेकिन ये तो सफिया को एकदम ऐसी बात कहने पर सफिया के दिल में कुछ तकलीफ हुई, जिसकी वजह से हजरत सफिया रोने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, देखा कि सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा रो रही है, तो पूछा कि सफिया क्यों रो रही है। तो सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि हफ्सा ने मुझसे ऐसे ऐसे किया, ये मैं एक यहूदिया की बेटी हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्सा को किस बात का गम है, गाम है, मतलब हफ्सा को किस बात पे घमंड है, हफ्सा को किस बात का गुरूर है। ये है सफिया, तुम क्यों न कहती हफ्सा से कि तुम एक नबी की बेटी हो। क्योंकि इनका जो खानदान था, हमने पहले सुन लिया है कि अल्लाह हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा का जो सिलसिला नसब है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। तुमने क्यों नहीं कहा सफिया कि मैं एक नबी की बेटी हूँ और एक नबी की बहन हूँ, क्या है, बाप के भाई, यानी मेरे चचा नबी हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम के भाई थे, यानी मेरा चचा नबी, मेरा क्या, मैं एक नबी की बेटी हूँ, एक नबी की बीवी हूँ, तुमने क्यों नहीं कहा। तो इस तरीके से हाँ, हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनको कच्चों का मारा था। जब फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बाद में हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए, से आकर, हफ्सा क्या तुमने ऐसे ऐसे कहा सफिया को। तो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा खामोश हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हफ्सा देखो, आइंदा से कभी ऐसा मत करना। तो यहाँ पर भी एक रिवायत मुझे और आपको ये मिलती है कि आपसी झगड़े, आपसी मामलात को बढ़ावा देने के बजाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से इसका रद्द करते हैं और इसको बड़ा नहीं होने देते हैं। जैसे आज हमारा माशरा है कि थोड़ी सी भी अनबन हो जाती है तो सालों साल नहीं, पूरी जिंदगी गुजर जाती है उसके पीछे कि तुमने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था। सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन उसको माफ करने का कोई यानी जज्बा हमारे अंदर नहीं पैदा होता। यहाँ भी खवातीन थी, आपस में इनकी भी झटपट हुआ करती थी, लेकिन वो एक दूसरे को माफ कर दिया करती थी और एक दूसरे की इस्लाह की कोशिश भी कर देती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी डांट कर कहा कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनांचे एक यहूदी एक और एक भी किस्सा ऐसे ही हुआ हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ कि
ہم جانتے ہیں کہ جب مدینہ میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا اس وقت حضرت صفیہ کا کوئی حجرا نہیں تھا، سب بیویوں کے لیے الگ الگ حجرے تھے، لیکن حضرت صفیہ کا حجرا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن کے لیے ایک مہمان ایک انصاری کے گھر میں رکا دیے تھے، تو سب لوگ یعنی سب لوگ اس یہودی تو انصاری صحابی کے گھر آتے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے۔ انصاری کی بہت ساری عورتیں آ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو اس وقت پردے کا حکم صرف اور خواتین کے لیے تھا، امہات المؤمنین کے لیے تھا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی آتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی چادر میں اوڑے ہوئے آتی ہیں، برقعے میں آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آ رہی ہیں پہچان دیکھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ جب دیکھ کر یہ گئی گھر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے جاتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر پوچھتے ہیں، اے عائشہ کیا تم نے دیکھ لیا، کیا معاملہ تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی میں پوچھنے گئی تھی اس کے بارے میں، وہ تو یہودیہ کی ایک بچی ہے، وہ تو یہودیہ کی بیٹی ہے، یہود کی بیٹی ہے۔ خوبصورتی میں تو ہاں، لیکن وہ ایک یہودیہ کی بیٹی ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک غیرت آ گئی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کیا تھے، جو بھی خواتین آتی تھیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا خلیفہ ہے، اور دوسری بات کیا ہے، یہ ذرا خوبصورت میں آگے تھی، مطلب یہ یہودی جیسے ہم جانتے ہیں یہودی کیا ہوتے ہیں، ذرا خوبصورت ہوا کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کو کچھ غیرت آ گئی تو انہوں نے یہودی بیٹی کہہ دیا تھا، چنانچہ تھی بھی یہودیہ کی بیٹی ہی تھی، یہود کی بیٹی ہی تھی، یہود کی بچی ہی تھی، لیکن انہوں نے تنزل ایسا کہہ دیا تھا۔ اس طرح سے کہتے کہتے ایک مرتبہ کی روایت ہے، اسے بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تو حضرت عائشہ کو ایک دم حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہہ دیا کہ وہ اسی طرح سے کی بات کر رہی، وہ تو عائشہ ایسی ایسی ہے، ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا دیے کہ وہ ہے صفیہ ایسی ایسی ہے، قدمے کیا ہے کم کرتی ہے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، سرخ ہو گیا، کہا گیا اے عائشہ اگر یہ بات جو تم نے اگر اس بات کو کسی سمندر میں ڈال دیا جائے، سمندر کے پانی میں کڑوا ہونے کے لیے بس یہی یعنی سمندر کے پانی کو سڑنے کے لائق سڑنے کے لیے پینے کے لائق نہ ہونے کے لیے بس یہی تو تم نے یہ سارے میں ان کی بات کی اپنے بہن کو بے بچی ہے، اس طریقے سے اللہ کے نبی یہاں پر مجھے اور آپ کو اس طرف سے ملتا ہے، میری میری اگر ہماری کوئی ہو بہنیں ہوں من کا بہنوں کا معاملہ شہر کے ماں کا معاملہ ہے، جو ان کی بہنوں کا معاملہ آتا ہے، تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس لیے جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین عمل کر رہے ہیں ان صورتوں کو اپنی زندگی میں بھی لانے کی تو میری بات ہے کہ ہم کتنی کتنی اگر ہم ان باتوں میں جانتے ہیں
السلام علیکم. السلام علیکم میم. سنائی نہیں دے رہا تھا آواز. ابھی نہیں آ رہی آواز؟ اب بھی آ رہی, تھوڑی دیر پہلے نہیں آ رہی تھی. جی کہاں سے نہیں آ رہی تھی؟ مطلب یہ جو غیبت والا واقعہ سن چکے ہیں. ہاں غیبت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو دیکھنے جاتی نا, وہاں سے نہیں سنائی دی. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسے حفصہ زنانہ جیسے دیکھنے کے لیے گئی تھی. اب چرچا ہونے لگا کہ حضرت صفیہ کو لایا گیا ہے اور حضرت صفیہ خوبصورت ہے, چنانچہ سب جا رہی تھی انصار کی خواتین. تو اللہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے چادر میں اوڑے ہوئے بھاگتی ہیں اللہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے. جو جا رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. جب یہ حضرت عائشہ ان کو دیکھ کر واپس آ گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھا کرتے ہوئے گھر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عائشہ دیکھا آپ نے حضرت صفیہ کو, کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں آپ سے کچھ نہیں کہتی, بلکہ ہوتا ہے کہ یہودیہ کی بیٹی, یہود کی بیٹی ہے, بس اتنا کہہ دیتے ہیں. کیونکہ وہ تو خوبصورت تو ہے لیکن وہ ایک یہود کی بیٹی ہے. اس طرح سے الفاظ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ وہ ایک یہود ہوتے ہیں تو ان کی خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے, مطلب یہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں. اس طریقے سے خوبصورت تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی, وہ بھی ان کی خوبصورتی تو اپنے آپ تھی, لیکن وہ ایک قسم کا غیرت جاگ جاتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کہ یہ بھی ایک خوبصورت عورت آ جاتی ہے. کہیں اللہ کے وسلم ہوتا نا کہ یہ چوکنوں کے اندر کبھی ہو جاتا ہے ایسا. اس طریقے سے کیا ہوا کہ وہ غیرت میں آ کر کہہ دیتی ہیں کہ ہاں خوبصورت تو ہے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتی, بلکہ میں اتنا کہتی ہوں کہ وہ ایک یہود کی بیٹی ہے. تو اس طریقے سے ایسے ایک مرتبہ کا واقعہ ہو جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں بتا رہے تھے کہ صفیہ ایسی ایسی مطلب اتنی خوبصورت ہے, ایسا کچھ بول رہے تھے ان کے بارے میں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی غیرت جاگ جاتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ وہ حضرت صفیہ ایسی ایسی ہے, نہیں جس کی تعریف تم کر رہے ہو تو ایسی نہیں ہے بلکہ ایسی ایسی ہے, اتنا بھی مت بولو, کیونکہ وہ تھی بھی ذرا وہ کیا ہے ہائٹ میں کچھ کم تھی. تو اللہ کے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اٹھو ذرا, ادھر ہٹو ذرا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے کہہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, میری بہنوں, چہرہ سرخ ہو گیا, چہرے مبارک سرخ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا اے عائشہ اگر یہ بات جو تم نے کہی ہے, یعنی جو اشارتاً بھی جو کہی ہے نا, جو غیبت کی ہے نا تم نے تمہاری بہن کی, اگر اس بات کو اگر کسی سمندر میں ڈال دیا جائے, کسی سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا. مطلب سمندر کے پانی کو کڑوا کرنے کے لیے, سمندر کے پانی کو سڑنے کے لیے, یعنی وہ استعمال کے لائق نہیں رہنے کے لیے بس ایک بات کافی ہے جو تم نے اشارتاً جو اپنی بہن کی غیبت کی ہے, یہی بات کافی تھی. تو عزیز سامعان, یہاں پر رک کر میں اور آپ کچھ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ماؤں کا اس سیرت پڑھنے کے بعد مجھے اور آپ کو ایک اندازہ لگانا ہوگا کہ میں اور آپ دن اور رات نہ جانے کتنی غیبتیں کر رہے ہیں میں اور آپ. چلیے جاہلوں کی بات کو ایک طرف رکھیے, میں اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی صحیح, ہم اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ
ہم کتنی دن اور رات نہ جانے کتنی عورتوں کی تعریف، جیسے ہماری پڑوس کی ہے، اڑوس کی، پڑوس کی، اپنے رشتے داروں کی، اپنے شوہر کی، جیسے دیکھو جو شوہر کی بہن ہے، شوہر کی ماں ہے، شوہر کی چچا خالہ، ان کے بارے میں نہ جانے کتنی غیبتیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ایسے بہنوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں، عورت کے بارے میں زیادہ ہے نا، مطلب یہ کسی عورت کی اگر تعریف سنتے ہیں تو ہم تعریف برداشت نہیں ہوتا کہ وہ عورت کیا ہے، بڑی اچھی ہے، بس انہیں تو ایسی ہے۔ اس طریقے سے نہ جانے ہم ایسے ہی کر رہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو چکا، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کب آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اسی وقت آتا جب کہ کوئی کام سختی کے، مطلب جس کام کی کوئی ہم کو ایک سختی بتانا مقصود ہوتا ہے، جس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، تو تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا گناہ بہت سخت ہو جاتا ہے، تو اس کام کے کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہونے کے لیے، سڑنے کے لیے، پینے کے لائق نہ رہنے کے لیے، بس یہی ایک بات جو تم نے اشارتاً اپنی بہن کے لیے کی نا، بس یہی بات کافی ہو جاتی۔ تو عزیز سامعین، بس زیادہ کچھ نہیں، بس اسی ایک بات پر میں اور آپ اگر عمل کریں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اللہ دنیا کو درس دینے والے بنائے کہ ہم اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین، کہ بس اگر یہ ایک بات میں اور آپ اپنا لے تو ہماری زندگی میں 75 نہیں 90% چینجز آ سکتے ہیں، 90% تبدیلیاں آ سکتی ہیں اگر یہ ایک بات میں اور آپ اپنی زندگی میں لا لیں۔ بس چنانچہ میری بہنوں، میں بتانے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث کو پڑھ رہی ہوں تو مجھے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ ہم سے کتنا نہیں ہو سکتا، ہم اپنی بہنوں کے لیے نہیں، شوقوں کے لیے، کس کے لیے نہیں، کس کو ہم نے چھوڑا بتائیے، کس کو ہم نے برداشت کیا بتائیے، ہم نے کیا کیا نہیں کہا، جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، جو نہیں ہوتا ان کے اندر وہ بھی کہہ دیتے ہیں، مطلب ہماری سوچ، ہماری زبان کیا کہتی ہے بس وہ کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ رب العالمین ہم کو صحیح ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ چنانچہ عزیز سامعین، یہ تھی ہماری ماں کی سیرت۔ پھر ابھی ایک غیرت کا معاملہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اور ایک معاملہ کیا آتا ہے کہ حضرت زینب، ایک مرتبہ یہ تمام ہماری مائیں سفر پر نکلتی ہے، جیسے حضرت صفیہ، حضرت زینب، یہ سب وہ سفر میں نکل رہی تھی، تو جب سفر میں نکل رہی تھی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس طریقے سے ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ اونٹ تھے، 3 اونٹ تھے ان کے پاس۔ یہ حضرت زینب، ان کے بارے میں آپ نے سیرت کو جب سنا تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ بھی کچھ اون بزنس کیا کرتی تھی، ان کا بھی کچھ بزنس تھا، حضرت سودا کا، ان کا۔ اس طریقے سے یہ بھی پتہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت بھی کیا ہے، پردوں کے اندر، اپنے حدود کے اندر بھی اگر کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ زینب، اگر آپ کے پاس اتنے اونٹ ہیں تو ایک اونٹ حضرت صفیہ کو دے دو۔ تو حضرت زینب کی بھی غیرت جاگ گئی، کہتی ہیں میں کیوں دوں اس کو اونٹ، وہ تو ایک یہودی کی بیٹی ہے۔ اس طریقے سے ان کی بھی ایک ایسے غیرت جاگ جاتی ہے۔ تو عزیز سامعات، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا، اس سے یہ ہم کو اس سے ہم کو سبق یہ نہیں لینا چاہیے کہ دیکھو ان کے اندر بھی کچھ ایسے یہ تھے طنز کے باتیں یہ بھی کستے تھے تو ہم کو بھی کسنا چاہیے، نہیں تھا، بلکہ فطرت ہے، انسانی ایک فطرت ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے، ایک نیک انسان ہر بھلائی مجھے حاصل ہو، ایک نیک انسان میرے زیادہ قریب ہو۔ جب ظاہر بات ہے جب ہمارے برابر کی کوئی چیز آتی ہے تو دل میں کیسا آنا ایک فطرت ہے۔ سوکانہ کا جو آپسی معاملہ ہوتا ہے ایک آپسی معاملہ تھا، لیکن اس کو آئیڈیل بنانا نہیں ہے، لہذا ایک ان کی غیرت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کے لیے ویسے ایسی باتیں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ چنانچہ یہ جو ہماری ماں تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرنے والی تھی۔ یہ یہودیہ تھیں تو یہودی کی محبت ان کے دل میں تھی، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یہود کی بیٹی تو تھی، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی۔ جب سے اسلام لائی تو الحمدللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے پناہ محبت کیا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے، حارثہ بن یسار کی روایت ہے کہ حارث بن نعمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، جب اعتکاف میں تھے تو اعتکاف میں ملنے کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں،
جب ان کی بات چیت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑنے کے لیے کچھ دور گئے، مطلب مسجد سے باہر، مسجد کے دروازے پر حضرت سلمہ کا جو چوکٹ تھا اس چوکٹ تک جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑنے کے لیے. تو اسی وقت دو صحابی دیکھ لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب دیکھ لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صحابہ وہ جا رہے تھے، ان دونوں صحابیوں کو بلایا، کہا اے صحابیوں ادھر آؤ. تو چنانچہ جب دونوں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب ہے، کہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے جو مجھے ملنے کے لیے آئی تھی. تو وہ دو صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ پر گمان کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، میں جانتا ہوں کہ تم میرے صحابہ ہو، تم میرے بارے میں ایسا گمان نہیں کر سکتے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے اندر خون سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے، خون سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے. تو تبھی جا کر نا ہمارے اندر اتنی باتیں ایسے کیا ہے، برے خیالات ہیں، بری باتیں جو ہم جنم لے رہی ہیں. تو یہ میری ماں کی یہ سیرت سے مجھے اور آپ کو یہ حدیث ملی ہے کہ ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم، کی یقیناً ایک شیطان انسان کی خون کی رگوں میں خون سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے. تو یہ صفیہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کو صفیہ رضی اللہ عنہا سے یہ ملنے کے لیے آئی تھیں. تو اسے پتہ کیا چلتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت صفیہ کا بہت بڑا احترام کرتے، اور حضرت صفیہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کرتی تھیں. کیونکہ اچھا چلیے، یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اعتکاف والی حدیث، تو اس سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارا شوہر، یعنی اگر ہم اعتکاف میں ہوں، اگر شوہر سے کوئی ضروری بات کرنا ہے تو بات کر سکتے ہیں، گفتگو ضروری گفتگو ہے تو بات کر سکتے ہیں، کوئی مشورہ لینا دینا ہے تو آپس میں لے دے سکتے ہیں. اور اگر شوہر بیوی اگر ملنے کے لیے آئی ہے تو شوہر کچھ ان کی مدد کر سکتا ہے، مطلب ان کو چھوڑنے کے لیے باہر آ سکتا ہے. تیسری بات ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کچھ ڈاؤٹس آ رہے ہیں، یعنی ہمارا کوئی کام ہے، ہمارا کوئی کام ہم کر رہے تھے، لیکن ہمارے کچھ کام سے کسی کو کچھ اندیشہ ہو، کسی کو کچھ برا خیال آنے کا اگر اندیشہ ہم کو ہو جائے تو ہم کو فوراً کیا کر دینا چاہیے، اس اندیشے کو دور کر دینا چاہیے، اس ڈاؤٹ کو ختم کر دینا چاہیے. اس واقعے سے مجھے اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتی ہیں، بے پناہ محبت کرتی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف اپنا کھڑی ہوئی ہیں، اور سب مانے غم کی کچھ یہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے دو چار ہیں. تو اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک دم ان کے وہ محبت نے ان کو، مطلب ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر کہہ دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کاش یہ تکلیف یہ جو تم اٹھا رہے ہیں، یہ تکلیف کاش وہ مجھے مل جاتی، یعنی اس جگہ میں ہوتی اور تمام آپ کی تکلیفیں مجھے آ جاتی تو کیا ہی بہتر ہوتا. اس طریقے سے جو بات کہتی ہیں، تو یہ جو سوگنے جو اطراف کھڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہاں پر ایک کچوں کا مارا، یعنی چہرے سے کچھ کیا کرنے لگے، ہاں دیکھو انہیں کیسی بڑی بات بول دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کے لیے کیسی بات کہہ رہی ہیں، یعنی ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے. سمجھے نا آپ لوگ، یعنی بیویوں نے کیا کر دیا، تانا مارا. چہرے سے تانا مارا. تو شاید آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ چہرے سے تانا کیسے مارتے ہیں. ہاں آپ تو الحمدللہ عورتیں ہیں، عورتیں تو اس میں ماہر ہوا کرتی ہیں، بتانے کی ضرورت بھی کیا ہے. چلیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی صفیہ رضی اللہ عنہا کو کچوں کا مار رہی تھی، تو دیکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کیا میں سب کچھ جانتا ہوں، جاؤ، یعنی تم نے صفیہ کو جو کچوں کا دیا ہے نا، جاؤ سب نے کلی کر کے آؤ. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حضرت صفیہ وہ اپنی بات میں سچی ہے، یعنی ان کو مجھ پر محبت ہے، یعنی اللہ کے نبی پر محبت ہے، اللہ پر محبت رہنے کی وجہ سے وہ یہ بات کہہ رہی ہیں، وہ اپنی بات میں سچی ہے. یعنی محبت کی جو سچائی کی جو گواہی دے رہے ہیں وہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. تو بتائیے میری ماں بہنوں، کیسی ماں تھی یہ ہماری
تو ہو سکتا ہے یہ ان کے اخلاق تھے، ان کی محبت تھی یہ ہماری ماں کی، جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان کو یہودیت سے نکال کر اللہ کے نبی کے لیے چن لیا تھا. یہ نبی کے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا تھا. تو عزیز سامعین، بس یہ آخری جو ماں تھی ان کی کچھ سیرتیں بس تھوڑی مختصر سے ہم کو مل پائی ہیں، کیونکہ اللہ یہ جو آخر میں آئی تھی بس ان کی کچھ زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو پائی ہیں. بس اور تھوڑی بہت کچھ حدیثیں، بس ان کی روایتیں اگر ہم دیکھا جائے تو انہوں نے 10 روایتیں پیش کی ہیں. 10 روایتوں کو انہوں نے بیان کیا ہے. بس ایک روایت جو ہے وہ ایک روایت ہی متفق علیہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں. میرے خیال سے بس متفق علیہ کی جو روایت ہے وہی اعتکاف والی روایت ہے جو متفق علیہ ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی خاتون تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرنے والی تھی. چنانچہ انہوں نے اپنے گھر میں نماز اور قرآن کا بندوبست کر دیا تھا. لیکن جب یہ کچھ لوگ آتے اور حضرت صفیہ کے حجرے میں نماز پڑھتے قرآن پڑھتے تو ان کو ایک عجب سا محسوس ہوتا اور کہتی ہیں کہ یہ جو تم قرآن پڑھ رہے ہیں، جو تم نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو تمہارا نماز پڑھنے میں تمہارے قرآن پڑھنے میں صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، جو کام کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن جو اللہ کی جو خشیت سے جو رونا آنا چاہیے وہ کہاں گیا؟ وہ رونا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یعنی نماز میں رونا کیوں نہیں آتا؟ قرآن میں جب تم قرآن پڑھتے ہو تو قرآن میں رونا کیوں نہیں آتا؟ اور قرآن پڑھتے وقت رونا کیوں نہیں آتا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی ہماری ماں تھی. چنانچہ میری ماں اور بہنوں، آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی میم، الحمدللہ. جی، یہ ایک مرتبہ ان کا ایک واقعہ ایسا گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی ایک باندی تھی. ان کی باندی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شکایت کیا کہ اے اللہ، اے عمر، اے امیر المومنین، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ یہ حضرت کیا ہے یہ سب کا بہت احترام کیا کرتی ہے. اور یعنی حضرت صفیہ کے پاس ایک کنیز تھی. وہ کنیز آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شکایت کرتی ہیں کہ اے امیر المومنین، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سب کا بہت احترام کیا کرتی ہیں، اور نمبر 2 یہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتی ہیں. دیکھیے، حضرت صفیہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتی ہیں. یہ معاملہ جیسے معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا بھیجا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور کہا اے مائی صفیہ، کیا معاملہ ہے کہ آپ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ سب کا احترام کیا کرتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتی ہیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، جب سے مجھے اللہ رب العالمین نے جمعہ عطا کیا ہے میں نے سب کو بھول گئی، میں نے سب کو بھلا دیا، میں چھوڑ دی، سب کو میں بھول گئی. اس کے احترام جو بھی تھے کرنا تھا میں سب کو چھوڑ دیا، بس جب سے مجھے اللہ رب العالمین نے جمعہ عطا کیا. اور دوسرا سوال آپ کا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتی ہوں. تو بات یہی سوال صحیح ہے کہ جو میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ رب العالمین نے کہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہوں.
تو اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ کو جو ڈاؤٹس تھے اس کو کیا کر دیا، اس کو دور کر دیا. اور حضرت صفیہ کو اب یہ بات ستانے لگی کہ یہ بات جو امیر المومنین تک پہنچائی گئی تھی، آخر اس بات کو کس نے پہنچایا. اب حضرت صفیہ کو کچھ خیال آنے لگی. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اب پتہ لگائی کہ کس نے کہا میری شکایت جا کر امیر المومنین کے دربار میں کرنے والی کون تھی. بعد میں معلوم ہوا کہ جو شکایت کی تھی وہ تھی آپ کی باندی، یعنی آپ کی جو کنیز تھی اس نے اللہ امیر المومنین سے جا کر شکایت کی تھی. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اسے بلا بھیجا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا. تو حضرت وہ باندی کہتی ہے کہ مجھے میرے نفس نے شیطان کے بہکاؤ میں ڈال دیا تھا، میں نفس کے بہکاؤ میں آ گئی، میں نے شیطان نے مجھے بہکا دیا، جس کی وجہ سے میں نے حضرت عمر سے جا کر ایسی شکایت کر دی. تو عزیز سامعین دیکھیے میری ماں کی سیرت، اماں عائشہ اماں صفیہ کی سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے. آپ شکایت کرنے والی باندی ہے لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ دیکھیے. تو کہتی ہے کہ تم نے شکایت کی نا میرے بارے میں، تو جاؤ آج سے تم آزاد ہو، غلطی کی آزادی پالی. یہ ان کا کیا تھا، یہ معافی کا جذبہ تھا، عفو درگزر تھا. یہ کب آتا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والی ہو تبھی تو آ سکتا ہے. اللہ اور رسول سے محبت کرنے والی تھی. اور ایک واقعہ ان کے اندر، ان کے سیرت کے اندر مجھے اور آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ طبقات ابن سعد کی ایک روایت ہے کہ آپ کا ایک گھر تھا اور 1/3 درہم تھے، 1,00,000 درہم تھے. تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ 1/3 میں اپنے بھانجے کو دے دوں گی. چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو جب ان کے وہ 1/3 حصے کو مطلب 1,00,000 میں سے 33 سمجھیے تو دینار جب ان کے بھانجے کو دینے کی انہوں نے وصیت کی تھی، تو بھانجے کو جب دیے جانے لگا تو سب لوگ گڑبڑ کر رہے تھے کہ نہیں مسلمان تو کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا. تو حضرت اماں عائشہ نے اس مسئلے کا حل یہ کیا، نہیں یہ کیا نہیں تھا، یہ وراثت نہیں تھا بلکہ یہ وصیت تھی. وصیت میں ہر کسی کو اتھارٹی ہے، وصیت 1/3 کی جا سکتی ہے، 1/3 میں سے ہی وہ حضرت صفیہ اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کرتی ہیں. چنانچہ 1/3 میں سے تہائی جو 1/3 ہے نا حضرت صفیہ کے بھانجے کو دیا جاتا ہے. اور ایک واقعہ جو مجھے اور آپ کو یہ ملا کہ جب آخری زمانہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بلوائی آ کر جب مدینہ کو گھیرا ڈالتے ہیں، وہ جو جنگ جو فتنہ جو رونما ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ سب ہم جانتے ہیں. تو اس فتنے کے اندر جو بلوائی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حجرے میں بند کر دیا تھا، وہ قید و بند کی جو صعوبتیں جو تکلیفیں انہوں نے جھیلی عثمان رضی اللہ عنہ نے، اس کی لمبی تاریخ ہے. بس اس کے اندر انہوں نے کیا کیا، ان کے حجرے کے بازو میں ہی یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے حجرے کے بازو ہی کن کا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا. تو یہ حضرت صفیہ کیا کرتی تھی، اپنے حجرے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حجرے پر کیا کرتی، ایک سیڑھی رکھ لی تھی، ایک سیڑھی رکھ کر کیا کرتی اس میں سے چڑھ کر جو کچھ ہو سکتا تھا کھانے کے لیے دیا کرتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. دیکھیے میرے عزیز سامعین کتنا ان کو جذبہ تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ. مطلب وہ نیکی کا کام جتنا ہو سکتا، جہاں سے ہو سکتا، جو کچھ ہو سکتا، جتنا ہو سکتا، جیسے ہو سکتا وہ سب کچھ کیا دین کے لیے. اللہ رب العالمین یہ سیرتوں کو مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ انہوں نے 60 سال کی عمر پائی، 60 سال کی انہوں نے عمر پائی. اور سعد بن عاص ان کے جو بھانجے تھے، سعد بن عاص بھانجے نہیں تھے بلکہ ایک صحابی ہیں، یا کچھ روایت میں بات آتی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے ان کو کیا کر دیا، جنازے کی نماز پڑھائی. ایک نیک خاتون تھی اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتی تھی ہمیشہ، اور اللہ سے بہت ڈرا کرتی تھی. جیسے کہ ہم نے سنا کہ جب قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ رہے تھے تو انہیں کہتی ہیں کہ تم تو قرآن پڑھ رہے ہو، میں بات صحیح ہے لیکن تمہارا وہ اللہ سے ڈر کر جو رونا ہے وہ رونا کہاں گیا.
رونا تبھی آتا ہے جبکہ ہمارے دلوں میں اندر خشیت ہو، ہے نا. اور ان کا بھی تڑپ ہوتا. اللہ کے رسول سے بہت سارے سوالات بھی کیا کرتی تھی کیونکہ وقت کافی کم ہو چکا ہے. عزیز سامعات، اب ہم بات کرتے ہیں آخری جو کڑی ہماری جو میری اور آپ کی بچی ہوئی ہے، جو جاننے کی جو سیرت ہے وہ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ابھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بس یہ تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی مختصر سی سیرت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. حضرت میمونہ کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ابھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ماؤں میں جو ہماری آخری جو ماں تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماں ہے میری ماں اور بہنوں کہ ان کی بھی ایک سیرت کو اپنانا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اور ان کی انشاءاللہ مختصر سی باتیں ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. یہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہے. ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور ان کے بہنوں کے لیے ایک حدیث فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الاخوات المؤمنات، یہ تمام جو بہنیں ہیں میمونہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بہنیں جو ہیں یہ تمام کے تمام ایمان والیاں ہیں. اور میمونہ رضی اللہ عنہ کی جو سیرت آتی ہے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والی تھی. اور ان کے بارے میں جو اصل مشہور ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں حضرت میمونہ بنت حارث یہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی، تقوی والی اور صلہ رحمی کرنے والی خاتون تھی. عزیز سامعات، یہ ان کی کچھ بہت زیادہ بہنیں تھیں، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے فرمایا تھا کہ یہ تمام کے تمام بہنیں ایمان والیاں ہیں. ان کا کیا ہوا؟ ان کا صرف نامی مقام پر ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے. کب ہوا ان کا نکاح؟ اس وقت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ بدل کر کے فارغ ہوئے تھے. یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جو عمرہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عمرہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور احرام اتار چکے تھے، احرام عمرے سے فارغ ہو چکے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتے ہیں. اچھا، میمونہ بنت حارث بن حزن ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی والدہ کا جو نام ہے ہند بنت عوف ہے. میمونہ رضی اللہ عنہ کے کچھ حقیقی بہنیں بھی تھیں اور کچھ بہنیں حقیقی تھیں، کچھ بہنیں باپ کی طرف سے تھیں، کچھ بہنیں ماں کی طرف سے تھیں. یعنی باپ کی طرف سے تو حقیقی بہنیں ہیں، لیکن کچھ بہنیں کیا ہے؟ ماں کی طرف سے تھیں. انشاءاللہ آج ہم وہی پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی کچھ حقیقی بہنیں کون تھی. اس میں سے ایک کون ہے؟ لبابہ الکبریٰ ہے. ان کی کنیت ام الفضل ہے، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. عباس رضی اللہ عنہ جانتے ہیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. یہ عبداللہ بن عباس کی والدہ ہے. کیا معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے خالہ ہیں، حضرت میمونہ. اچھا، ان کی جو دوسری بہن تھی ام خالد، جو ولید بن مغیرہ کی بیوی تھی. یہ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ قریش کا مشہور و معروف شخص تھا. تو اس طرح کے عزیز سامعات، یہ جو میمونہ رضی اللہ عنہ کی ان کی جو خصوصیت ہے نا، ایک بڑی دلچسپ ہے.
کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی جتنی بہنیں تھی مطلب یہ باپ کی طرف سے 9 بہنیں تھیں، ماں کی طرف سے 10 بہنیں تھیں. کچھ روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ باپ کی طرف سے 10 بہنیں تھیں، ماں کی طرف سے 9 بہنیں تھیں. اب آپ کو کچھ کنفیوز ہوگا کہ ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے کیسے، تو آپ جانتے ہیں کہ ماں اور باپ ایک ہو تو یہ باپ کی بہن ہے، لیکن ماں کی طرف سے مطلب ماں کی پہلی ماں کی طرف سے باپ دوسرا ماں ایک، یعنی ماں دوسری تھی، باپ دوسرا ماں ایک ہو تو یہ ماں شریک بہنیں ہیں. تو اس طرح سے ماں شریک بہنیں 10 تھی، باپ کی طرف سے یہ 9 بہنیں تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل پتا چلا کہ 19 بہنیں ہیں. اب جان سکتے ہیں آپ 19 بہنیں، 19 یہ بہنیں ہیں، ان کے بچے کتنے ہوں گے، پھر ان کے بچے کے بچے کتنے ہیں، پھر ان کے کیا ان کے شوہر کتنے ہیں، پھر ان کا خاندان کتنا بڑا ہوگا، ہے نا، یہ سب کچھ. تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بات کی طرف 10 بہنیں تھیں، یہ پورے اچھی بہنیں تھیں، مطلب اونچا مقام رکھتی تھیں اپنے ایک سوسائٹی کے اندر جو عرب کے اندر تھا. یہ سرداروں کی بیویاں بنی. جیسے دیکھو لبابۃ الکبریٰ کیا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے. عباس رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور معاشرے میں بھی ایک معصوم و معروف شخص تھے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ ام خالد ہے، ام خالد جو ولید بن مغیرہ کی بیوی تھی. یہ بھی قریش کا مشہور و معروف شخص رہا، لیکن اسلام کہتے تو نہیں ولید بن مغیرہ. ٹھیک ہے نا. پھر تیسرا ہے اسما ہے، یہ ابی بن خلف کی بیوی تھی. عزہ ام یزید یہ زید الہلالی کی بیوی ہے. اور نمبر 5 یہ حزیلہ ہے، ان کا نام ان کی کنیت ہے ام حفیہ، جعفر بن کلاب کے خاندان کی اس پر یہ بیوی رہی. اس طریقے سے اور ان کی جو اسما بنت امیس جو ہے، جو جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، یہ ماں شریک بہن تھی، یعنی ان کی ماں ایک باپ الگ تھا. یہ ماں کی طرف سے یہ بہن تھی اسما بنت امیس. جب یہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو نکاح کیا اسما بنت امیس سے. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے انتقال کیا. تو دیکھیے کتنی سلسلہ وار کری. اور تعجب کی بات یہ ملتی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن زینب بنت خزیمہ ہے. یہ آپسی بہنیں ہیں، یاد رکھیے، ماں کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے نہیں ہے. زینب بنت خزیمہ ماں ایک ہے ان کی، جیسے میمونہ کی اور زینب کی. یہ مطلب ماں شریک بہنیں تھی زینب بنت خزیمہ. جیسے اسما بنت امیس، سلمہ بنت امیس باپ الگ ہے لیکن ماں ایک تھی. امیس باپ ہے لیکن ماں کی طرف سے اسما ہے، اسما بنت امیس، اسما بنت امیس اور زینب بنت خزیمہ بھی میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے. اچھا ان کا نام کیا تھا؟ برات. آیا تو میمونہ رضی اللہ عنہا کا نام برات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ برا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کا نام میمونہ رکھا. یہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح ہوا مسعود بن عمر الثقفی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی آواز تھوڑا بہت آہستہ آ رہی. جی اب آ رہی. جی الحمدللہ. جی اچھا، یہ زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں بھی ماں شریک بہنیں ہیں. اور اسما بنت امیس، سلمہ بنت امیس یہ بھی کچھ بہنیں ہیں. اس طریقے سے یہ 9 بہنیں، ایک طرف سے یہ 10 بہنیں تھیں، مطلب کل 19 بہنیں سمجھیے آپس میں، اتنی بہنیں تھیں. تو یہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا نکاح ہوا مسعود بن عمر بن الثقفی سے ہوا. ان کا طلاق ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد میمونہ رضی اللہ عنہ کا جب پہلی مرتبہ طلاق ہوا تو پھر ان کے بعد حویتب کے بھائی سے ان کا نکاح ہوتا ہے. لیکن یہ حویتب کا جو بھائی تھا وہ بھی انتقال کر جاتا ہے، چنانچہ بیوہ ہو گئی. تو جب بیوہ ہو گئی تھی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شادی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے کی صفیہ رضی اللہ عنہا کے بعد. کب کی؟ قضائے عمرہ کے بعد سن 7 ہجری میں مقام شریف میں ہوا. اور دیکھیے یاد رکھیے کہ یہ جو مقام شریف ہے یہ مکے سے 10 میل کے فاصلے پر ہے. اور جہاں نکاح کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رات گزاری. وہاں ایک گھر تھا. کہاں؟ جو مقام شریف میں ایک گھر تھا. ایک گھر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ابو عروہ کا ایک مکان تھا. وہ ابو عروہ کے مکان میں انہوں نے رات گزاری. وہیں ان کا نکاح ہوا تھا. یزید بن عاصم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یزید بن عاصم کہتے ہیں کہ مجھ سے میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا. یعنی یہ یزید بن عاصم کون ہے؟ یہ یزید بن عاصم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں. سمجھ گئے نا کہ 19 بہنیں ہیں تو ان کے بچے کتنے ہوں گے؟ مطلب ان کے بھانجے زیادہ ہیں، بھتیجے کم ہے. سمجھ لیجیے کہ یہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نکاح کیا جبکہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے. مطلب احرام میں نکاح کرنا حرام ہے، منع ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کی یہ شادی سے ہم کو ایک حدیث یہ ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو حالت احرام میں نہیں بلکہ آپ محلل حلال میں تھے. اچھا ان کا جو مہر مقرر کیا تھا. اچھا اور ہمیں بات میں چھوٹ گئی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو جو آزاد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آزادی ہی ان کا مہر تھا. اللہ کے آواز پھر سے نہیں آ رہی ہے آپ کی. السلام علیکم. اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی. مطلب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 500 درہم دے کر ان سے نکاح کیا تھا. یہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہلال سے تعلق تھا اور یہ جتنی بہنیں تھیں وہ مشرف با اسلام تھیں. اور انہوں نے جو روایتیں بیان کی ہیں 76 روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں. روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلا نمبر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا. دوسرے نمبر پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. تیسرے نمبر پر حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. لیکن بعض روایت میں بات آتی ہے نہیں 76 نہیں بلکہ اللہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایتیں 113 ہیں. بعض روایت میں بات آتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک علم حاصل کرنے میں بہت پیش رہا کرتی تھی. اور ان کی سیرت پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں کہ جو ہم بلوغ المرام کے اندر ہم پڑھے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ان کی کنیز تھی. ان کی کنیز کے پاس ایک بکری صدقے کی بکری تھی دی گئی تھی جو کہ کیا وہ بکری مر گئی تھی تو اس کو گھسٹ کر لے جا رہا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردار ہے اب اس کو پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر تھا کہ تم اس جانور کا چمڑا استعمال کر لیتے. اس جانور کے چمڑے کو رنگ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ مردہ جانور کا گوشت حرام ہے لیکن چمڑا استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ایک دلیل ہم کو ان کی سیرت سے ملتی ہے. اچھا عزیز سامعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیے تو اس وقت بہت سارے کافی مسائل ہم کو ملے. اس میں سے ایک مسئلہ ہم کو یہ بھی ملا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری خالہ یعنی ابن عباس جو کہ چونکہ ان کی خالہ تھی، یہ ام الفضل کے بیٹے ہیں نا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس. تو یہ عبداللہ بن عباس کافی وقت کیا ہے اپنے خالہ کے پاس بھی گزارا کرتے تھے. کبھی رات میں جا کر بھی سو بھی لیتے تھے کیونکہ جب اللہ کے نبی ایک روایت میں ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں آ کر آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھینچ کر دائیں جانب کھڑا کر دیا. چنانچہ ان کی حضرت ابن عباس بہت زیادہ وقت
मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भी गुजारा करते थे। तो इब्न अब्बास कहते हैं कि मेरी खाला ने मुझसे कहा कि मैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दोनों जब क्या है एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते थे, जबकि हम जुनबी होते थे तो हम गुस्ल किया करते थे। जब हम पानी ले रहे होते थे तो मेरे हाथ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ टकरा जाते थे, मतलब एक ही डोल से दोनों नहाते थे। यहाँ पर एक बात हमको ये साबित होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दोनों एक साथ नहीं नहाते, औरत को इस तरीके से औरत का पानी नहीं नहाते हैं। औरत को जो मुकाम था, जो हमारे अंदर गलत फहमी थी, उस गलत फहमी का इजाला किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी के साथ भी नहाते हैं, लेकिन उनका मेरा और उनका क्या है, जब हम पानी लेते तो हमारे हाथ टकरा जाते थे एक दूसरे से, ये बात मालूम होती है। और कुछ रिवायत में बात आती है कि जब हम पानी नहाते थे तो कुछ आटा भी उसमें मिला हुआ होता था, कुछ मतलब आटे का निशान भी उस पानी में होता था। ऐसी ऐसी रिवायतें भी हमको देखने मिलती हैं हजरत। अच्छा, मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कि मैंने देखा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये कौन है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा? ये अल्लाह मालूम है ना, ये इनकी शौकन है, लेकिन ये शौकन के बारे में भी अच्छा ख्याल रखती हैं। यानी इनके अंदर जो सिफात होती हैं उस सिफात को ऐसे बयान करती हैं जैसे उनके अंदर थी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है मैंने देखा मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा को कि वो मैमुना सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाली, तक़वे वाली और सिलाह रहमी करने वाली थी। यानी मैं इनको सबसे ज्यादा तक़वा वाली और सिलाह रहमी करने वाली पाया मैंने। ये मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी आखिरी ज़ौजत में रहने की वजह से इनकी ज्यादातर सीरतें हमारे अंदर नहीं मिल पाई है, लिहाजा उतनी कम मुद्दत में भी इनसे जो रिवायतें सादिर हुई हैं हम तक पहुंची हैं 70, लेकिन एक रिवायत में नहीं 113 तक भी रिवायतें मुझे और आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह, मिलती हैं। तो अजीज सामिया, इनका जो ये हमारी जो माँ थी, इनका 51 हिजरी में इंतकाल हो जाता है। लेकिन एक अजूबा एक वाकया इनकी सीरत में मुझे और आपको ये मिलता है कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम शरीफ में इनसे निकाह किया था अबू उर्वा के मकान में, है ना, वहीं रात गुजारी थी मकाम शरीफ में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां निकाह किया था वहीं इनका इंतकाल भी हो जाता है। कैसे? देखिए कि रिवायत में बात आती है कि रसूलुल्लाह ने कहते हैं कि यजीद बिन आसिम ये कौन है? इससे पहले मैंने आपको बताया कि यजीद बिन आसिम ये हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे हैं। ये मक्के में थे। पूरी की पूरी खवातीन जो हमारी माएँ थी कहाँ थी? मदीने में थी। लेकिन ये अब हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा, हो सकता है इनकी कुछ बहनें रही हों या कुछ इनका खानदान रहा हो मक्के के अंदर, ये मक्के में थी। तो जब इनकी तबीयत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई, बिगड़ने लग गई, तबीयत खराब हो गई, 51 हिजरी का मामला है देखिए। तो जब इनकी तबीयत खराब होने लग रही है तो इन्होंने अपने भाई की अपने भांजों से कहा कि मुझे फौरन यहाँ से ले चलो, कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए। बहरहाल इस वजह से मुझे यहाँ लेने में जाकर क्या करूं, वहाँ इंतकाल हो जाए मेरा। इस वजह से ये क्या कर रही थी, ले जाने के लिए इसरार कर रही थी। बीमारी की शिद्दत भी बहुत बढ़ रही थी, हो सकता है कुछ इनकी तबीयत में इफाका हो जाए, कुछ और भी मसले हो सकते, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से फौरन ले जाया जाए। चुनांचे इन्होंने अपने उनके भांजे कहते हैं, यजीद बिन आसिम कहते हैं कि अब हम उस वक्त देख रहे हैं इनके भाई के बच्चे, इनके भतीजों में से कोई नहीं आया है। इनके भाई भी थे, इनके भतीजे भी थे, लेकिन भतीजे में कोई नहीं आए। लिहाजा भांजे ही इनको क्या करते हैं, एक चारपाई लाते हैं, चारपाई लेकर निकलते हैं। जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं और दीगर लोग मिलकर क्या करते हैं, एक चारपाई में इनको लिटा दिया, बड़े एहतराम के साथ, बड़े इज्जत के साथ इनको इसमें लिटाया जाता है और इसको उठाकर जाते हैं। जब ये लोग क्या करते हैं, चलकर आने का वक्त दौर है, जब बहुत दूर तक चले गए, मतलब 10 मील का फासला तय कर चुके थे, मुकाम शरीफ जब पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, जो भांजे थे कुछ आराम करने के लिए, कुछ देर आराम करने के लिए उस चारपाई को बड़े एहतराम के साथ नीचे रख दिया और ये लोग कुछ आराम करने के लिए, कुछ वो झाड़ था, एक झाड़ था वहां पर जहां अल्लाह मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया था, वहीं जाकर ये लोग क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। वो अल्लाह की क्या मशीयत, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये लोग जाकर वो आराम करने के लिए उस झाड़ के नीचे पना लेते हैं। जैसे ये लोग आराम करने के लिए गए
ادھر ہماری مائیں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح پرواز کر جاتی ہے، ان کی وفات ہو جاتی ہے 51 ہجری میں۔ تو عزیز سامعین، یہ وہ ہماری ماں تھیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے سنا۔ تو یہ ہم نے سیرتیں پڑھی ہیں، چنانچہ اس طریقے سے ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ان کے بھانجے، ان کے جو بھانجے تھے، ان کے بھانجوں نے ان کو خبر میں اتارا، یاد رکھیے، ان کے بھانجوں نے ان کو خبر میں اتارا، اور تدفین اور تکفین کا معاملہ جو پیش آیا وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے ہماری ماؤں کی سیرت یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو عزیز سامعین، مجھے اور آپ کو یہ باتیں ہم نے اب تک پڑھا، ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ہم نے اس سیرتوں کو پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہماری اس سیرتوں کو پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان سیرتوں کو جانیں، اور ان سیرتوں کو جاننا ہی نہیں صرف ایک افسانے کے طور پر، جیسے کہانیوں کو دلچسپی کے لیے نہیں، بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے ہم نے ان کو پڑھنا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں سدھار آ سکے، ہمارے اخلاق میں اس کا سدھار آ سکے، اس لیے ہم نے پڑھا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ بارے الہ ان تمام کی سیرتوں کو ہم اپنانے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے سماج میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی سامعین، میرے کچھ سوالات، ہمارے کچھ ذہن میں یہ سوالات آتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی تھی، 11 شادیاں کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یعنی اتنی شادیاں کرنے کے جو مقصد تھے، جو وجوہات تھے، جو حکمتیں تھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ کیا تھی؟ تو کیوں مطلب ایک اپنے عنوان سے ہٹ کر ایک سوال ہے، لیکن آج جو دور میں مجھے اور آپ کو جو بتانا ہے، جو غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اس بات کے لیے کمر بستہ ہوں کہ یہ غلط فہمی کا ازالہ میں اور آپ مل کر کریں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تھی، دیکھیے اب یہ کون تھی؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ میمونہ رضی اللہ عنہا ایک سردار کی بیٹی تھی، حارث بن عزا، ان کی ایک بیٹی تھی، یہ قبیلے کے مشہور و معروف سردار تھے۔ جب یہ اپنی شادی میں جب یہ شادی کرتے ہیں، گویا ان کا پورا خاندان کے ایک داماد بن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے یہ ابھی 19 بہنیں ہیں، یہ 19 بہنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آ گئیں، اور ان کے جو باپ تھے، ان کا جو بھی قبیلے کے جو سردار تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو گئے۔ چنانچہ اب یہ لوگوں کے لیے اسلام پیش کرنا آسان ہو جاتا تھا، تو یہ بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرنے کی ایک کیا حکمت تھی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جو اللہ، دیکھیے اب یہ اسلام پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام پر ایک میرا وقت کافی زیادہ ہو جا رہا ہے، شاید آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن میں کچھ باتیں، چند باتیں آپ کی گوشے گزار کر دوں، کیونکہ عزیز سامعین، آج ہمارے دور میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہی ایک مدعا اٹھایا جاتا ہے کہ ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی، ان کے مذہب میں اتنی شادیاں رکھنا کرنی ہے، بس جب بھی بات آتی ہے تو 4 شادیوں کی بات، جب بھی بات آتی ہے تو یہ نبی کی بات، ایسی باتیں کر کے ہمارا منہ بند کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اس وقت مجھے اور آپ کو ایک بات بتانا ہوگا، کہ مجھے اور آپ کو کہنا ہوگا کہ عزیز سامعین یاد رکھیے یہ باتیں، کہ جو جب اللہ کے ہمارا اسلام جو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے نا، یہ 4 شادیاں کرنے کی جو یہ جو آیت نازل ہوئی کہ فن کی الایام منکم فصلیت کے ہیں مثلا وثلاث وربا، یعنی تم اگر پسند ہوتے ہو تم خواتین میں سے، تو تم 2 3 4 کو تم شادی کر سکتی ہو۔ عزیز سامعین، اس کے اگر ہم پس منظر دیکھیں تو ہم کو پتا چلے گا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ایک نہیں بلکہ کئی بیویاں ہوا کرتی تھی اس وقت کے دور میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، کون سی، کہ تم اگر عورتوں میں سے اگر تم کرنا چاہتے ہو تو تم 4 تک شادیاں کر سکتے ہو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میری نکاح میں 9 بیویاں تھیں، تو میں نے سب کو طلاق دیا، صرف 4 بیویاں رکھی، سمجھ گئے نا؟ تو اس طریقے سے ایک بیوی کے کئی بیویاں ہوا کرتی تھی، کئی مطلب ہزاروں نہیں، 100 کی نہیں، کوئی تعداد متعین نہیں تھی۔ تو اس وقت کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے یہ نازل فرمایا کہ اگر تم کو رکھنا ہی ہے تو 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ تو بتاؤ کیا اسلام میرے اور آپ کے امن و سلامتی کے لیے نہیں ہے؟
اور ایک بھی یاد رکھو میری ماں اور بہنوں کہ یہ جو بیویاں ایک سے زیادہ کرنے کی جو بات آتی ہے یہ مردوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہے. صحیح اسلامی طریقہ بتاتا ہے تاکہ ہر قسم کے اخلاق بے راہی سے بچایا جائے. دیکھیے آج ہم اس نکاح کے دروازے کو بند رکھنے کی وجہ سے آج ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے. آج ہمارے سماج میں زناکاری کتنا عام ہو چکی ہے. ایک بیوی ہے لیکن باہر سے کئی اور سے بھی جا کر کیا ہے اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے ایک مرد. کتنے تعلقات عزیز سامعین معاشرے کے اندر اتنی برائیاں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اصل چیز کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے. اصل ہم نے کیا ہے جو 4 شادیاں والا معاملہ ہے اس کو ہم نے دفن کر دیا. ہم کو نہیں بھاتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کئی سالوں سے ہمیں کفاروں کی ہم بیچ میں رہ رہے ہیں. کفار کے درمیان رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر ایک نحوست آ گئی ہے وہ چیز کے ہم دوسری شادی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے. یاد رکھو عزیز سامعین یہ مردوں کی شہوت کو پورا کرنے کا صحیح اسلامی طریقہ ہے دوسری شادی کو تاکہ وہ ہمارا کیا ہے مرد ہر قسم کے اخلاق بے راہی سے بچایا جائے. دوسرا کہ نسل نو کو زندہ رکھنا ہے. یعنی کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر کریں گے. اگر کوئی خاتون بانجھ ہو جائے تو نسل کو نہیں روکنے کی وجہ سے دوسری شادی کی جا سکتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادیاں کی تو سوسائٹی کے اندر خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے یعنی کوئی عورت مطلقہ ہے کوئی عورت بیوہ ہے اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے اس کی زندگی میں ایک رونق باقی رکھنے کے لیے یہ اسلام شادی کی اجازت دیتا ہے. اور یتیم بچوں کی حفاظت کی غرض سے اسلام ہم کو شادی کا حکم دیتا ہے. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی کئی خواتین سے جب شادیاں کی تو کیا تھا عزیز سامعین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تو یاد رکھو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جاتا ہے کہ نبی نے شادی ایسے کی. تو مجھے بتانا ہوگا کہ وہ نبی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بوڑھی سے شادی کر رہا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے 15 سال کے بڑی تھی. 15 سال بڑی خاتون سے اپنے سے 15 سال کی بڑی خاتون سے نکاح کر رہا ہے. بتائیے آج کوئی نوجوان ہے جو اس طرح یہ کام انجام دے. 1 سال ہم شادی کر رہے ہیں تو 1 سال نہیں یہ 1 دن بھی بڑی نہیں ہونا. کئی 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کتنی چھوٹی ہوتی چلے گا لیکن بڑی نہیں لاتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مجھے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ایک عورت بھی رشتے کی پیشکش کر سکتی ہے. اور خواتین پر بیوہ پر رحم کرتے ہوئے جیسے سودا بنت زمعہ کی سیرت آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنے شوہر نے کیا کیا تھا وہ اپنے مشرکین کے بیچ میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا اپنی بیوی کو سودا کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے ان کی اسلام کی حفاظت کے لیے ان سے شادی کی تھی. اور جبکہ بوڑھی تھی بوڑھی سے کوئی شادی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی سے شادی کر کے بتائی کہ دیکھو کہ ان کی اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. اچھا نمبر 3 کہ نہیں شہید کی بیوہ یتیم بچوں کا خیال کرتے ہوئے جیسے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہے. ان کی حفصہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کے بارے میں ہم نے سنا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے جب شادی کر رہے ہیں تو کوئی ان سے نکاح نہیں کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے تھے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت زینب بنت خزیمہ ہیں اور حضرت ام سلمہ ہیں. ان کے بچے زیادہ تھے تو اس کی وجہ سے یہ کیا ہے شادی نہیں کر پا رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو رشتہ پیغام بھیجا تو اللہ ام سلمہ انکار کر دیتی ہے. ان سے نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پیغام بھیجا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تو بھی انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ باغر خواتین تھی اور اپنے بچوں ان کے بہت زیادہ بچے تھے ان کے بچوں کی پال پوس کی حفاظت کے لیے انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہیں دے دی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. جب پھر پیغام بھیجتے ہیں تو ام سلمہ کہتی ہیں نہیں میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں آپ سے عمر میں بہت بڑی ہوں. تو حضرت ام سلمہ کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہوں میں بھی بڑی عمر کا ہی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ان کا نکاح ہوتا ہے. آواز جی جی آواز
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیا ہے اللہ رب العالمین نے تحفتاً دے دیا تھا، ہے نا، اور اللہ رب العالمین نے کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تحفتاً یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا حکم بجا لانے کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی۔ اور نمبر 4 یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام پھیل جائے، جیسے جویریہ بنت حارث، جب ان کا بنی مسلخ مشہور خاندان کی خاتون تھی، جب ان کا جب جنگ ہار کر قیدی بن کر آئے، ان کی سیرت میں شاید آپ نے سن لیا ہوگا، لیکن یہ جو بہت بڑے خاندان کے لوگ تھے، کچھ قیدی ہوئے تھے، کچھ اور بہت بڑی خاندان کے لوگ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جویریہ یہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ لے کر آزاد ہونے کی کوشش کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا، جب اسلام قبول کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، چنانچہ جتنے لوگ تھے قید ہوئے تھے وہ بھی اللہ کے نبی چھوڑ دیے گئے، اور ان لوگوں کے لیے اسلام لانا آسان ہوگا، اسلام کو پھیلانے میں اتنی کوششیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو پھیلانا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت دیکھیے، ایک شوہر کے اخلاق ایک بیوی سمجھ سکتی ہے، اور یہ جو سیرت کوئی معمولی سیرت نہیں تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اللہ کے نبی کی زندگی میں دنیا انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل تھا، ایک نمونہ تھا، وہ نمونہ ایک بیوی نہیں بیان کر سکتی تھی، 2 بیویاں نہیں بیان کر سکتے تھے، جب اتنی بیویاں ہوں تو ان کے تعلقات ہو، ان کے اخلاق ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ الگ الگ بیان کرنے پر اتنی ساری باتیں مجھے اور آپ تک پہنچی ہیں، یہ دنیا انسانیت کے لیے پہنچی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ حضرت سچر جلانہ کا جب آزاد کرتے ہیں تو کتنے اخلاق و قدیمانہ کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، حبیبہ رضی اللہ عنہ سے جب شادی کرتے ہیں تو ان کے اخلاق کا ثبوت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی کہ کہیں کہ کیا ہے سنت کی زندہ ہو جائے، زندہ کرنا سنت کی اشاعت ان کا مقصد تھا، دعوت ان کا مقصد تھا، دعوت کے غرض سے، دعوت و حکمت کے غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور سوسائٹی اور خاندان قبائل سے رشتہ داری کو بڑھانے کے لیے، تاکہ دین کی مدد ان کے خاندان کو مضبوط کرنے مل سکے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، ابو عمر رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان مضبوط ہوگا، اور خواتین کے جو تعلقات تھے، خواتین کے جو مسئلے تھے، اس مسئلے کو خواتین ہی پیش کر سکتے ہیں، یعنی خواتین کے مسائل کو عام کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادیاں کی۔ بس عزیز سامعات، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جتنی کیا ہے جو سیرتیں سنے ہیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ازواج مطہرات کی محبت اپنے دل میں جاگ چکی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کا قرب عطا فرمائے، ان کا صحبت نصیب فرمائے، ان کا دیدار نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین و ایمان پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ رب العالمین ہم سے ایسے ہی کام لیتا رہے کہ ہم سنتوں کو زندہ کرنے والے بنے، اور ان کی سیرتوں کو دنیا تک پہنچانے والے بنے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔